تو اگر او غنی ہونا ہو اس کو چاہیے کہ جن عملوں جن علموں جن ذکروں جن گمانوں جن دوستوں جن انسانوں اور جن عبادتوں سے برکت حاصل ہوتی ہے وہ کرنے لگ جائے۔ غریب کا امیر ہونا اور امیر کا غریب ہونا اپنی ہی وجہ سے ہے، اپنی ہی خرابیوں، نادانیوں، حماقتوں اور ناسمجھیوں کی وجہ سے ہے۔ اگر مومن کو غریب کا غریب ہونا پتہ چل جائے اور امیر کا امیر ہونا پتہ چل جائے اور امیر کا غریب ہونا پتہ چل جائے اور غریب کا امیر ہونا پتہ چل جائے تو کبھی بھی کسی پر انگلی نہیں اٹھائے گا، اپنی ہی اصلاح میں لگ جائے گا۔ اصلاح ہی اصل میں غریب کو امیر کرتی ہے اور امیر کو امیر ترین کرتی ہے۔ اور جب اصلاح لینا چھوڑ دے تو غریب کبھی امیر نہیں ہو سکتا اور امیر کبھی امیر ترین نہیں ہو سکتا۔ اللہ امیروں کا بھی وہی ہے اور اللہ غریبوں کا بھی وہی ہے۔ جب امیر کو دینے والا بھی رب ہی ہے اور غریب کو دینے والا بھی رب ہی ہے، تو پھر نہ امیر کے پاس اپنا ہے اور نہ غریب کے پاس اپنا ہے۔ غریب کو پہلے اپنی دولت سے واقف ہونا چاہیے، پھر اپنی زندگی کے فیصلے کرے
اگر وہ اپنی دولت سے واقف ہی نہیں ہے تو ایسے غریب کو اپنی زندگی کے فیصلے نہیں کرنے چاہیے۔ اور امیر کو اپنی دولت سے واقف ہونا چاہیے، پھر اپنی زندگی کے فیصلے کرے، اور وہ کبھی بھی فیصلوں میں ناکام نہیں ہوگا۔ دونوں کے فیصلے اللہ کے ہاں ایک جیسے نہیں ہیں، اسی طرح غریب و امیر کو بھی ایک جیسا فیصلہ نہیں کرنا۔ اپنی طاقت اور دولت کے حساب سے فیصلے کرنے ہیں۔ پھر جب اپنی دولت اور طاقت کے حساب سے فیصلے کریں گے تو کبھی بھی کسی کی نظر سے گریں گے نہیں۔ اللہ یہی چاہتا ہے کہ غریب بھی کسی کی نظر سے نہ گرے اور امیر بھی کسی کی نظر سے نہ گرے، دونوں کو ہی تو اللہ عزت والا دیکھنا چاہتا ہے۔ اور جب دولت ہی دولت والے کے لیے ذلت بن جائے اور غریب کے لیے غربت ذلت بن جائے تو ذلت سے اللہ راضی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ کسی کو ذلیل، رسوا اور خوار دیکھنا ہی نہیں چاہتا۔ اللہ کی بندے کے ساتھ چاہے وہ بندہ امیر ہے چاہے وہ بندہ غریب ہے، چاہت کا تعلق ہی کامیابی ہے۔ اللہ کی چاہت امیر کے لیے بھی کامیابی ہے اور غریب کے لیے بھی کامیابی ہے۔ مگر جب امیر غریب اللہ کے حکموں اور فرمانوں سے غافل ہو کر اپنی زندگی گزارنے لگ جاتے ہیں تو اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں رسوا اور ذلیل کرتا ہے، اور جو ان کی رسوائی اور ذلت ہے وہ ان کی غفلت کی وجہ سے انہیں ملتی ہے۔ غافل ہونا ہی سب سے بڑی ذلت اور رسوائی ہے۔ اور جب امیر اور غریب اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں، یعنی کہ اس کے حکم اور اس کے فرمان ماننے سے منہ پھیر لیتے ہیں تو اللہ امیر کو اس کی دولت کے ذریعے ہی اسے ذلیل کرتا ہے، اور غریب کو اس کی غریبی کے ذریعے ہی ذلیل کرتا ہے۔ فخر بھی غریب کا غریب ہی ہے اور فخر امیر کا امیر ہی ہے، وہ دونوں فخر چھین لیتا ہے۔
اب امیر کا فخر وہ کیسے چھینتا ہے؟ اس کو فخر دولت سے ہوتا ہے، آہستہ آہستہ اللہ امیر کی دولت کو اس سے چھین لیتا ہے، اور غریب کا فخر اس کا صبر ہوتا ہے۔ جب غریب سے صبر چھن جائے تو لوگوں کی نظر میں وہ بھی ذلیل ہونے لگ جائے گا، اور جب امیر کی دولت چھن جائے تو لوگوں کی نظر میں وہ بھی ذلیل ہونے لگ جائے گا۔ صبر کے ذریعے بھی اللہ کے دوست بن جاتے ہیں، اور دولت کے ذریعے بھی امیر اللہ کے دوست بن جاتے ہیں۔ جن کا صبر اللہ کو پسند آ جائے، اللہ انہیں اپنا دوست بنا لیتا ہے، اور جن کی دولت اللہ کو پسند آ جائے، اللہ ان کو بھی اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ اللہ نے غریب کو غریبی بھی دوستی کے لیے دی ہے، اور امیر کو دولت بھی دوستی کے لیے دی ہے۔ اگر غریب صبر اور عبادت کے ذریعے اللہ کا دوست ہی نہ بنے تو کبھی عزت والوں میں شامل نہیں ہو سکتا، اور اگر امیر اپنی دولت اللہ اور اللہ والوں پہ لٹا کر اللہ کا دوست نہ بنے تو وہ دولت ہی اس کے گلے کا توق بن جاتی ہے۔ غریبی بھی اندھیرا ہے، صبر اور عبادت کے بغیر امیر کے لیے دولت بھی اندھیرا ہے، اللہ کی رضا کے بغیر۔ اگر امیر اپنی دولت اللہ کی رضا میں خرچ نہیں کرتا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو اس امیر کی دولت اس کے لیے گلے کا توق ہے۔ اگر غریب اپنی دولت یعنی کہ صبر سے عبادت نہیں کرتا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو اس غریب کا صبر بھی اس کے لیے گلے کا توق ہے۔ یعنی کہ ایسا صبر تو جانور بھی کرتے ہیں، تو صبر کی بھی اقسامیں ہیں، اور جب مومن کو صبر کی درجہ بندی اور اقسام کا علم ہی نہ ہو کہ کون سا صبر ہمیں اللہ کے ہاں اللہ کا دوست اور برگزیدہ بندہ بنا دیتا ہے، اور کون سی دولت اللہ کے ہاں دولت مند کو برگزیدہ اور اللہ کا دوست بنا دیتی ہے۔ مومن کو ان دونوں کی خبر ہونی چاہیے۔ جب مومن کو یہ ساری خبریں ہوں گی تو مومن کسی بھی حال میں اپنے آپ کو تنہا نہیں پائے گا، ہر جگہ ہر حال اور ہر مقام پر
اللہ کو اپنے ساتھ یقین محکم کے ساتھ محسوس کرے گا، اللہ ہی تو ہے۔ مومن کی عزت و عظمت، آبرو، جسم و جان و مال کا محافظ اور اللہ ہی پناہ دینے والا قادر ہے۔ جب کوئی اللہ کی پناہ میں ہوتا ہے تو اللہ اسے کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا، اور جس کو اللہ کسی کا محتاج نہ ہونے دے وہی تو اللہ کا بندہ ہے۔ اور جب اللہ کا کوئی بندہ ہو جائے تو پھر اللہ کی محبت ماں سے 70 گنا زیادہ بندے سے ہو جاتی ہے، اور بندے کی تعریف ہی بندگی سے ہے۔ اللہ کے بندے وہی ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور عبادت ہی تو اللہ نے دولت دینے کے لیے کروا رہا ہوتا ہے۔ عبادت کے ذریعے جو اللہ کے خزانوں سے خزانے نہ حاصل کر پائے اس بندے کو سوچنا چاہیے کہ عبادت تو اللہ نے مجھے اسی لیے کرنے کی سعادت عطا فرمائی ہے کہ میں اللہ کو بے نیاز پاؤں، یعنی کہ اللہ کو دینے والا پاؤں۔ اور جب بندے کو اللہ دیتا ہے تو جس کو اللہ دیتا ہے اس کو کسی اور کا محتاج نہیں ہونے دیتا۔ یہ شان ہے اللہ کی، اور اللہ ہی سب سے بڑا شان والا ہے۔ اے غریب، اگر تو چاہتا ہے کہ میں بھی اللہ کی دولت سے دولت حاصل کر کے اپنی زندگی کو روشن کر سکوں اور اپنے گھر کے اندھیرے مٹا سکوں اور اپنے گھر میں خوشحالی لا سکوں اور اپنے گھر کو جنت بنا سکوں اور اپنے گھر میں پاکی اپنا سکوں اور اپنے گھر میں عزت والا کہلا سکوں، تو تجھ پر لازم ہے کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے اللہ کی عبادت کا حق ہے۔
عبادت کا بندے پر حق کیا ہے؟ جب بندے کو اللہ کی عبادت کا حق پتہ ہوگا تو پھر ہی جا کے بندہ غریب اللہ کی دولت حاصل کر سکتا ہے۔ اگر اسے عبادت کا حق ہی نہیں معلوم تو اللہ کی دولت کیسے حاصل کرے گا؟ غریب کو حق معلوم ہونا چاہیے اللہ کی عبادت کا، امیر کو حق معلوم ہونا چاہیے اللہ نے جو دولت اسے دی ہوئی ہے۔ اگر امیر اس دولت کا حق ہی نہیں ادا کرتا تو یقیناً وہ امیر جان لے کہ میں امیر ہو کر بھی حق کی طریق و معلوم میں شامل نہیں۔ غربت غریب ہونے کا بھی حق ادا کرنا ہے اور امیر ہونے کا بھی حق ادا کرنا ہے۔ جب غریب کو معلوم ہوگا کہ میرا حق کیسے ادا ہوگا اور مجھے اللہ اپنی طرف سے حق عطا کرے گا، اور امیر کو معلوم ہوگا جب کہ میرا حق کیسے ادا ہوگا اور اللہ میری دولت کو کیسے بڑھائے گا، دونوں کو ہی تو حق ادا کرنے ہیں۔ غریب کا حق عبادت کا، کیا ہے؟ توکل، صبر اور بھروسہ۔ امیر کا حق کیا ہے؟ سخاوت، درگزر اور سہارا۔ امیر کو جب اللہ دولت دیتا ہے تو اسے سخی ہونا چاہیے، رحم دل یعنی کہ درگزر کرنے والا ہونا چاہیے۔ یہ غریب نے، یہ امیر نے حق ادا کیا۔ اگر یہ عمل کیا اور غریب نے عبادت کر کے صبر، شکر، توکل اور بھروسہ کیا تو غریب نے عبادت کا حق ادا کیا۔ جب غریب عبادت کا حق ادا کرتا ہوگا تو عبادت بھی غریب کا حق ادا کرے گی۔ اب غریب کو عبادت کیا دے گی؟ اور عبادت والا کیا دے گا؟ غریب کے ساتھ اللہ کے کیا وعدے ہیں؟ جب تک غریب کو اللہ کے وعدوں کا علم ہی نہ ہوگا، امیر کے ساتھ اللہ کے کیا وعدے ہیں
جو اپنی دولت اللہ کے راہ پر خرچ کرتا ہے۔ دونوں کو اللہ کے وعدوں پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ اللہ سے غریب کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے غریبوں کے ساتھ کیا وعدے کیے، اور دولت یعنی کہ امیر کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے امیروں کے ساتھ کیا وعدے کیے ہوئے ہیں۔ جب دونوں ہی اللہ کے وعدوں پر یقین رکھنے والے ہوں گے تو دونوں ہی عزت والے ہوں گے۔ جب دونوں ہی اللہ کے ہاں عزت والے ہوں گے تو دونوں ہی ایک دوسرے کے دوست ہوں گے۔ امیر غریب کا دوست ہوگا، غریب امیر کا دوست ہوگا۔ جب یہ دونوں ہی دوست ہوں گے تو مومن ہوں گے، مومن ہوں گے تو اللہ کے وعدوں پہ یقین رکھنے والے ہوں گے۔ اور جب غریب امیر دونوں مومن ہی ہیں اور اللہ کے وعدوں پہ دونوں کو یقین ہے تو دونوں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ جب دونوں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے تو دنیا کی نظر میں نہ غریب گرے گا نہ امیر گرے گا، دونوں کے حقوق پورے کیے جائیں گے۔ غریب کا امیر پہ کیا حق ہے اور امیر کا غریب پہ کیا حق ہے، دونوں کو اپنے اپنے حق کا جب علم ہوگا قرآن حدیث سے تو دونوں اپنے اپنے حق سے منہ نہیں پھیریں گے۔ اور جب دونوں ہی اپنے حق سے منہ نہیں پھیریں گے تو نہ کوئی غریب مایوس ہوگا نہ کوئی امیر پریشان ہوگا۔ اللہ کی شان ہی ایسی ہے، غریب کے لیے بھی اور امیر کے لیے بھی۔ اسی لیے غریب اور امیر دونوں بھائی ہیں اگر مومن ہو جائیں، اور جب مومن ہم ہو جاتے ہیں تو ہم مومن غریب امیر بھائی بھائی ہو جائیں گے۔ جب بھائی بھائی ہو جائیں گے تو بھائی وہی ہوتا ہے جو ایک دوسرے کا بوجھ اٹھانے، اور جب بوجھ اٹھائے گا تو بھائی ہے، تو غریب امیر کا بوجھ اٹھائے گا، امیر غریب کا بوجھ اٹھائے گا، تو پھر نہ امیر کے ہاں غربت ہوگی نہ امیر کے ہاں دولت کی کمی ہوگی۔ اللہ دونوں کو ہی اپنی بارگاہ سے خوشحالی عطا فرمائے گا اور دونوں کے گھروں میں روشنی، برکت، عزت، عظمت، آبرو کی حفاظت ہوگی، اور جن کے گھروں میں اللہ اپنے اسموں سے حفاظت کرتا ہے ان کو پھر کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا۔ اے مومن اللہ کے بندے، تیرے لیے لازم ہے کہ جو تو نے اللہ سے عہد کیا ایمان کی صورت میں، اور جو اللہ نے تجھ سے عہد کیا ہے فرمان اور کلام کی صورت میں، اس پہ شک نہ کرنا، کیونکہ شکی مومن نہیں ہوتا۔ جب غریب کو معلوم ہوگا کہ اللہ نے مجھ سے کیا وعدہ کیا اور میں نے اللہ سے کیا وعدہ کیا، اور امیر کو معلوم ہوگا کہ مجھ سے اللہ نے کیا وعدہ کیا اور میں نے اللہ سے کیا وعدہ کیا، تو دونوں جب اپنے اپنے عہد کے پاسدار ہوں گے اور دونوں کو جب اپنے اپنے عہد کی خبر ہوگی تو دونوں ہی اپنے کام کریں گے۔ ایک دولت کے ذریعے کام کرے گا، ایک دعا اور ساتھ کے ذریعے کام کرے گا۔ امیر کو غریبوں کی دعاؤں کا سہارا لینا ہے،
اگر امیر غریبوں کی دعاؤں کا سہارا لے گا تو کبھی اس کی دولت کم نہیں ہوگی۔ اور غریب نے امیر کی دولت سے سہارا لینا ہے۔ اگر غریب امیر کی دولت سے سہارا لے گا تو کبھی اس کے گھر میں مایوسی نہیں ہوگی، دونوں ہی عزت والے ہو جائیں گے۔ اور اللہ یہی چاہتا ہے، تمہیں عزت والا دیکھنا، تجھے عزت والا کرنا، تجھے عزت والوں میں شامل کرنا، تمہیں عزت دینا اور تمہاری عزت کی حفاظت کرنا، یہی تو اللہ کی چاہت ہے۔ اور جس نے جان لیا اللہ کی چاہت کو، وہ لازم ہے کہ اللہ کی چاہت کو اپنائے گا، کیونکہ اللہ کی چاہت ہی تو مومن کے لیے سب سے بڑی خوشخبری ہے۔ اور جس کے لیے سب سے بڑی خوشخبری اللہ کی چاہت اور اس کا علم ہو، اسے پھر کیا اپنے آپ میں، اپنی زندگی میں، اپنے حالات میں پریشان ہونے کی ضرورت۔ وہ مومن چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو، دونوں ہی کبھی پریشان نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ نے غریب کو بھی پریشانیوں سے نکلنے کے راستے بتا دیے، اور اللہ نے امیر کو بھی پریشانیوں سے نکلنے کے راستے بتا دیے۔ جس ذریعے سے اللہ پریشانیوں سے نجات غریب کو دیتا ہے، وہ ذریعے غریب کو اپنانے چاہیے، اور جس ذریعے سے اللہ نجات پریشانیوں سے امیر کو دیتا ہے، وہ ذریعے امیر کو اپنانے چاہیے۔ اللہ نے دونوں کو ہی تو ایک دوسرے کا ذریعہ بنایا ہے، اور ذریعہ بنایا ہی اللہ نے اسی لیے ہے کہ تم ایک دوسرے کا ہاتھ بنو۔ جب غریب امیر کا ہاتھ اور امیر غریب کا ہاتھ بنے گا تو محتاج نہیں رہے گا۔ یہی تو اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ اس لیے قرآن میں اللہ نے مومن کو مومن کا مددگار کہہ دیا، تاکہ مدد لینے میں تم لوگ کبھی بھی کسی بھی حال میں پریشان نہ ہو۔ اللہ نہیں چاہتا تمہیں پریشانی میں دیکھنا۔ اور پھر اس پریشانی سے نکلنے کے اللہ نے آسمانی طریقے بھی بتائے، کلامی طریقے بھی بتائے، حاجتی طریقے بھی بتائے، دعا کے طریقے بھی بتائے، پریشانی سے نکلنے کے لیے خیرات کے طریقے بھی بتائے، ذکر کے طریقے بھی بتائے، قرآن پڑھ کر نکلنے کے طریقے بھی بتائے، اور صحبت میں نیک لوگوں کی بیٹھ کر علم لے کر بھی پریشانی سے نکلنے کے طریقے بتائے۔ اللہ امیر کے گھر بھی پریشانی بھیجتا ہے، اللہ غریب کے گھر بھی پریشانی بھیجتا ہے۔ یہ تو اللہ کی تعریف ہے کہ اللہ دونوں کا ہی تو علم، اللہ ایک ہے۔ غریب کی پریشانیوں کا غریب کو پتہ ہوتا ہے، اور امیر کی پریشانیوں کا امیر کو پتہ ہوتا ہے، دونوں ہی تو پریشان ہیں۔ جب علم اللہ کا لوگ ہے تمہیں دونوں کی خبریں مل جائیں گی کہ امیر کس طرح پریشان ہوتا ہے اور غریب کس طرح پریشان ہوتا ہے۔ پھر اللہ نے غریب کو پریشانی سے نکلنے کے لیے جو طریقے بتائے وہ جاننا لازم ہے، اور پھر امیر کو اللہ نے پریشانی سے نکلنے کے لیے جو طریقے بتائے وہ جاننا لازم ہے۔ بے شک پریشانیاں ہمارے ہی نفسوں کی بدولت، ہماری ہی جہالت کی بدولت
ہمارے ہی گناہوں کی بدولت، ہماری ہی نافرمانیوں کی بدولت، ہماری ہی کم عقلی کی بدولت، اور ہمارے ہی فیصلوں کی بدولت، اور ہماری ہی جہالتوں کی بدولت، اور ہماری ہی نظروں کی بدولت، اور ہمارے ہی گمانوں کی بدولت، اور ہماری ناپاکیوں آنا کی بدولت، ہماری ہی ضد اور لالچ کی بدولت اور ہماری ہی ایمان کی کمزوری اور رنجش کی بدولت پیدا ہوتی ہے۔ امیر کے گھر بھی پیدائش اسی طرح ہے پریشانیوں کی، غریب کے گھر بھی پیدائش اسی طرح ہے پریشانیوں کی۔ جب غریب اور امیر جان جائے گا کہ ہماری ہی زبان، نگاہ، ہاتھ اور پیر کی وجہ سے ہم پہ پریشانی آئی ہے، ہماری دولت کی وجہ سے ہم پہ پریشانی آئی ہے، تو غریب امیر کو بھی نجات کے طریقے اپنانے ہوں گے۔ اور جب غریب بھی جان جائے گا کہ اللہ ہمارے ہی نفسوں کی وجہ سے ہمیں پریشانیاں دیتا ہے، ہمارے ہی ہاتھوں اور زبان اور پاؤں، ہمارے ہی کردار کی وجہ سے ہمیں پریشانیاں دیتا ہے، تو پھر غریب بھی جان جائے گا کہ میں نے پریشانیوں سے کیسے نکلنا ہے۔ اللہ نے غریب کے لیے بھی پریشانیوں سے نجات کا وعدہ کیا ہوا ہے، اللہ نے امیر سے بھی پریشانیوں سے نجات کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ دونوں اللہ کے وعدے تو جان جائیں، مگر اللہ بھی تو یہی چاہتا ہے کہ غریب بھی اپنے وعدے پہ پورا اترے اور امیر بھی اپنے وعدے پہ پورا اترے۔ جب وہ بھی دونوں وعدے کی پاسداری رکھیں گے تو اللہ بھی اپنے وعدوں کی پاسداری رکھے گا، اور اللہ اپنے وعدوں سے پھرتا نہیں، مگر انسان اللہ سے منہ پھیر لیتا ہے۔ جب انسان اللہ سے منہ پھیر لیتا ہے اور وعدے بھول جاتا ہے اور سرکشی پہ اتر آتا ہے اور نافرمان ہو جاتا ہے اور اپنی زندگی کو اپنے نفس یعنی کہ اپنے دشمن کے حوالے کر دیتا ہے اور اپنے رب یعنی کہ دوست کو بھول جاتا ہے، جب اپنے رب یعنی کہ دوست کو بھول جائے گا تو اللہ پھر اسے پریشانیوں میں اسی کے حال پہ اسے چھوڑ دے گا۔ اور جب اللہ کی طرف آئے گا اور اس سے چاہے گا کہ اللہ تو مجھے پریشانیوں سے نجات دے کے عزت اور راحت، تندرستی اور رحمت، برکت اور معرفت، نور اور عبادت، کرم اور فضل، عزت اور آبرو، نسبت اور پاسداری، عہد اور سلامتی، وفا، ہمدردی، محبت اور بھائی چارگی، علم اور رہنمائی، حفاظت اور دوستی، حیا اور چار دیواری کی حفاظت، دے تو اللہ ضرور اسے دے گا، اللہ دینے میں قادر ہے، اور یہی تو مومن کی شان ہے کہ جب اللہ کو وہ قادر مانتا ہے، قادر مان کر ایمان رکھتا ہے، ایمان رکھ کر اللہ کی مانتا ہے اور مان کر اللہ کے راستے پہ چلتا ہے، تو وہ دوسرے مومن کو کبھی محتاج نہیں ہونے دے گا،
جب وہ دوسرے مومن بھائی کو کبھی محتاج نہیں ہونے دے گا تو غریب غریب نہیں رہے گا۔ جب غریب غریب نہیں رہے گا تو وہ بھی دوسروں کا سہارا بن جائے گا۔ ایک کو اللہ نے سہارے دیے ہیں تو اسے ایک کا فرض ہے کہ دوسرے کے لیے سہارا بنے، اور دوسرے کو جب سہارا مل جائے اس کا فرض ہے وہ تیسرے کا سہارا بن جائے۔ اسی طرح بدل جائے گا غریب کا گھر بار، حالات، خیال، لباس، سوچ، مقام، عزت سب بدل جائے گا۔ اور جو بدلنا چاہتا ہے اس کی چاہت کے لیے اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے علم عطا کر دیے، اور جو بدلنا ہی نہ چاہے وہ ان علموں کو اپنا کر بھی بدل نہیں پاتا اپنے آپ کو۔ یہ تو چاہت ہی تیری لگن ہے، تو اپنی لگن سے اپنے آپ کو جب بدل ہی نہیں سکتا تو وہ لگن نہیں ہے، وہ تو دھوکہ ہے، اور دھوکے میں زندگی گزارنے والا کبھی روشنی نہیں حاصل کر پاتا۔ اور جو روشنی حاصل نہ کر سکے وہی تو روشنی کا منکر ہو جاتا ہے، اور جب منکر ہو جاتا ہے تو وہی تو مایوس اور پریشان ہو جاتا ہے، اور جو پریشان اور مایوس ہو جاتا ہے وہی تو نا فرمان اور سرکشی کرنے لگ جاتا ہے، نافرمانی اور سرکشی کرنے لگ جاتا ہے، وہی تو نافرمانی اور سرکشی کرنے لگ جاتا ہے۔ جب اللہ اور رسول کی نافرمانی اور سرکشی پہ انسان اتر آتا ہے تو وہ نفس کا غلام ہو جاتا ہے، اور جو نفس کا غلام ہو جاتا ہے وہ اندھا، گونگا، بہرا انسان ہو جاتا ہے، اور جو اندھا، گونگا، بہرا انسان ہو جاتا ہے وہی تو اپنے مقام کو پہچانتا نہیں، اور جو اپنے مقام کو پہچانتا ہی نہیں وہ اپنی عزت کو کیسے جان سکے گا کہ اللہ نے مجھے اشرف انسان بنا کر کیا عزت عطا کی ہے ساری مخلوق میں سے۔ اور پھر انسانوں میں سے مومن بنا کر مجھے کیا اللہ نے عزت عطا کی ہے۔ یہ عزتیں درجہ بدرجہ اللہ کی ہی طرف سے اے انسان تجھے بخشی ہوئی ہیں۔ اللہ نے اللہ کی بخشی ہوئی عزت کی اگر تو پاسداری اور حفاظت کرتا ہے تو اللہ تیرا امین ہے کہ اللہ ہی تیری حفاظت کرنے والا ہے۔ تو ہر درجے کی حفاظت کیا کر، اور ایک درجے سے دوسرے درجے کو حاصل کرنے کی جستجو کیا کر، یہی تیری زندگی کا مقصد ہے۔ یعنی کہ زندگی اصل میں زندگی جہاد ہے، زندگی تیری کا مقصد جہاد کرنا، یعنی کہ جد و جہد اور کوشش کرنا ہے، اور کوشش کرنا ہی تو جہاد ہے۔ جب تم اپنی زندگی سے جہاد کو نکال دو گے تو تم مرے ہوئے ہو، اور مرا ہوا کوشش جتنی مرضی کرے اپنی زندگی کو بدل نہیں سکتا۔ اور یہ جان لے جب تو کوشش کرنے کے باوجود اپنی زندگی کو بدل نہیں پاتا تو سمجھ لینا تو مرا ہوا ہے، کیونکہ مرے ہوئے آکڑے ہوتے ہیں، اور آکڑ رکھنے والا کبھی پھلدار نہیں ہوتا۔ پھلدار وہی ہوتا ہے جس میں نرمی ہوتی ہے،
اور وہی زمین سبزہ اگا سکتی ہے جو زمین نرم ہو. سخت زمین پہ اناج بھی نہیں اگتا. تو یہ بھی جاننا ہے کہ مومن کو اللہ تعالیٰ نے کیسے بنایا، مومن کو کیسے بننے کا اور بنے رہنے کا حکم دیا، اور مومن کو کس میں شامل ہونے کا کہا. جب مومن کو پتہ چلے گا کہ مجھے اللہ نے کن میں شامل ہونے کا حکم دیا ہے، ان کی زندگی ہی مومن کی زندگی ہے، اور جب ان کی زندگی کو اختیار ہی نہیں کرے گا تو مومن مومن ہی نہیں ہے. وہ انعام والے ہیں، وہ شان والے ہیں، وہ مقام والے ہیں، وہ نور والے ہیں، وہ رحم والے ہیں، وہ کرم والے ہیں، وہ فضیلت والے ہیں، وہ علم والے ہیں، وہ دعا والے ہیں، وہ قبولیت والے ہیں، وہ عبادت والے ہیں، وہ سخاوت والے ہیں، وہ عزت والے ہیں، وہ رعب والے ہیں، وہ دبدبے والے ہیں، وہ جہاد والے ہیں، وہ فرض و فرائض و واجبات والے ہیں. مومن کو ان انعام والوں والی زندگی کا بھی علم ہو. جب مومن کو ان انعام والی زندگی کا علم ہوگا تو مومن اپنی زندگی کو بدلے گا. بدلنا ہی تو مومن کی شان ہے. چاہے وہ غریب مومن ہے، چاہے وہ امیر مومن ہے، دونوں کو ہی تو حکم ہے کہ اپنی زندگی کو بدلو، اور ایسے بدلو جیسے میں چاہتا ہوں. میں کون سی زندگی چاہتا ہوں؟ کہا انعام والوں والی زندگی. اور جو زندگی میں چاہتا ہوں انہی زندگی میں شامل ہو جاؤ، تم بھی انعام والے ہو جاؤ. تعریف حق کے بادشاہیے توحید رسالت شان عظمت ولایت حق سے ہی تو حق کی خبر ہے. اور جس کو اللہ نے حق سے حق کی خبر دے دی ہو، اور جس کو اللہ نے حق سے حق کی خبر دے دی ہو، اگر پھر بھی وہ اللہ کا حق ادا نہیں کرتا اور اللہ کے بندوں کا حقوق ادا نہیں کرتا تو وہ انسان بھی اندھا گونگا بہرا ہے. اور جو اندھے گونگے بہرے ہوں ان کے پاس مت بیٹھا کرو، اور نہ ان سے علم لیا کرو، نہ ان کی صحبت لیا کرو، اور ان کی صحبت تمہارے لیے کوئی نفع نہیں ہے. اور جن کی صحبت تمہارے لیے کوئی نفع نہ ہو، وہ صحبت ایسی صحبت ہی ہے جیسے کہ پتھر کو دوست بنایا ہوا ہے. اے مومن، ایسے دلوں کو دوست مت بنانا جن کے دل پتھر کی مانند، لوہے کی مانند، کولے کی مانند ہوں. جب تو ایسے دلوں کو اپنا دوست بنا لے گا تو بھی کولے کی مانند، پتھر کی مانند، لوہے تانبے کی مانند ہو جائے گا، اور تیرے دل میں بھی ایمان کا نور نہیں رہے گا. جب تیرے دل میں ایمان کا نور نہیں رہے گا تو ہدایت کو تو قبول نہیں کرے گا. جب اللہ کی دی ہوئی دولت یعنی کہ نور، اس کے ذریعے تو ہدایت کو قبول ہی نہ کرے تو تم میں اور کافر میں کوئی فرق نہیں رہے گا. جب تم میں اور کافر میں کوئی فرق نہیں رہے گا تو پھر تو جان لینا کہ تیرا حال کیا ہوگا. اللہ تو تجھے دنیا آخرت جنت جہنم محشر قبر سب کا حال بتا دیتا ہے. اور جس نے تجھے سب کا حال بتایا ہوا ہے پھر بھی تو اپنے اگر حال سے واقف نہیں تو سب کے حال کی تجھے کیا خبر. سب کا حال بتانے کا اللہ کا مقصد ہی یہ تھا کہ اے مومن تو اپنی حیات سے دوسرے کی حیات اور دوسرے کی حیات سے نور کی حیات کو پا سکے اور تو زندہ رہ سکے.
جب تجھے زندگی دی ہی سدا زندہ رہنے کے لیے ہے، اور وہ سدا زندگی کیسی ہے تیری، تو کن میں وہ زندگی حاصل کر رہا ہے، اس زندگی کی بھی تجھے خبر ہونی چاہیے کہ میری زندگی انعام والوں کے ساتھ ہے یا غضب عذاب والوں کے ساتھ ہے۔ غریب امیر ہونا بڑی بات اور چھوٹی بات نہیں، اصل میں بیدار نور محبت صراط مستقیم ہونا سب سے بڑی بات ہے۔ اور جس کو اللہ نے سب سے بڑا مقام دے دیا ہو، اسے اس مقام کے ذریعے ساری دولتیں حاصل کرنا احسان ہے، یعنی کہ احسان ہے۔ جب احسان اللہ نے ساری دولتیں حاصل کرنے کے طریقے بتا دیے، ان طریقوں پر جب وہ عمل کر کے ثابت قدمی اور صبر توکل کے ساتھ آگے بڑھے گا تو اللہ اس کے قدموں میں ہی انعام نازل کر دے گا، اللہ اس کی چاہتے اس کے قدموں میں رکھ دے گا۔ مگر وہ قدم بھی تو معلوم ہونے چاہیے کہ کن کے قدموں میں اللہ ان کی چاہتوں کو ڈالتا ہے۔ جب دل میں ان کے اللہ اور رسول کی چاہت اور نور پیدا ہو جائے، جب دل میں چاہت نور اللہ کی ہوگی تو اللہ زمین آسمان کی دولتیں اے مومن تجھ پہ نچھاور کر دے گا، یعنی کہ قربان کر دے گا، اور تجھ سے بھی یہی وعدہ کرتا ہے کہ میں تجھے دینے والا ہوں ساری دولتیں۔ اے انسان میں نے تیرے لیے بنائی کہ تو اسے حاصل کرے، اور تجھے میں نے اپنے لیے بنایا کہ تو میری عبادت کرے۔ اللہ کی عبادت ہی تمام دولتوں کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اے غریب، اگر تو اللہ کی عبادت کے ذریعے زمین آسمان کی دولتوں سے واقف ہی نہیں ہوگا تو تجھے کیسے علم ہوگا کہ اللہ نے میرے قدموں میں تمام دولتیں ڈالی ہوئی ہیں، مجھے تو صرف حاصل کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ شان ربوبیت حق ہے کہ اللہ مومن کو محتاج نہیں ہونے دیتا، مگر عبادت کے ذریعے مومن کو معلوم تو ہو کہ میں نے اللہ کی عبادت سے کیا کیا حاصل کرنا ہے۔ جو تو نے اللہ کی عبادت سے حاصل کرنا ہے تجھے ان کا علم ہی نہ ہو اور اللہ کی عبادت کرتا ہو۔ ارے اللہ کی عبادت تو فرشتے، جانور، پرندے، تمام مخلوق کرتی ہے سوائے جن انسان کے، مگر جن انسان کی عبادت کا کیا شرف ہے، یہ جب تک مومن انسان کو معلوم نہیں ہوگا کہ اللہ مجھ سے کس وجہ سے عبادت کروا رہا ہے، تاکہ اور بھی مخلوق اس کی عبادت کرتی ہے، مگر وہ جو عبادت کرتی ہے وہ عبادت کے ذریعے کیا حاصل کرتی ہے۔ جب اس کا تمہیں علم ہوگا کہ باقی مخلوق عبادت کے ذریعے کیا حاصل کرتی ہے تو تم پھر جان جاؤ گے کہ مومن کی عبادت کا کیا مقام ہے۔ جب مومن کی عبادت کے مقام کا ہی مومن کو علم نہ ہو تو مومن تو مایوس ہی رہے گا۔ عبادت وہ دروازہ ہے، عبادت وہ رحمت ہے، عبادت وہ کرم ہے، عبادت وہ تجلی ہے، عبادت وہ صحبت ہے، عبادت وہ تصور ہے، عبادت وہ ہم کلامی ہے، عبادت وہ موجودگی ہے، عبادت وہ ذریعہ ہے، عبادت وہ رحمت ہے، عبادت وہ شفا ہے، عبادت وہ بخشش ہے، عبادت وہ عطا ہے، عبادت وہ انعام ہے جو کسی اور مخلوق کو اللہ نے دیا ہی نہیں، صرف مومن انسان کو دیا ہے۔
اے مومن انسان تو جان لے تو غریب نہیں، تجھے اللہ نے اپنی عبادت دے کر اپنی تمام مخلوق یعنی کہ فرشتوں سے بھی بڑھ کر امیر کیا ہوا ہے، مگر اس عبادت کے ذریعے جو اللہ تجھے دولتیں دینا چاہتا ہے ان دولتوں کو حاصل بھی کر، اور جب غریب ہو کر عبادت کے ذریعے ان دولتوں کو حاصل کر لے گا تو سخی ہو جائے گا، تجھے کوئی غریب نہیں کہے گا۔ یہی تو شان توحید بادشاہی تعریف وحدت ہے۔ بس